الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم بنی و انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اصحاب پر۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ محمد آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کا نام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ آج اس آیت کے مناسبت سے توحید کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ توحید ایسی چیز ہے کہ ہر بچہ فطرت توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش فطرت توحید پر ہی ہوتی ہے۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ كما تنتج بهيمة جرعا هل تحسون فيها جدعا ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة روم آیت نمبر 30 رواه البخاری حدیث نمبر 1358 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس فطرت کی تشریح علماء توحید سے کرتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی مجوس بنا دیتا ہے۔ اگر بچہ یہود کے گھر میں پیدا ہوا تو بچہ یہود ہو جاتا، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا نصرانی ہو جاتا، اور مجوس کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوس ہو جاتا۔ لیکن بچے کی پیدائش فطرت توحید پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقی اور صحیح مضبوط بات یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی حدیث میں ہے جو صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا کہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں انتقال ہو گیا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، یا بچہ دنیا میں آنے کے بعد ہو یا نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ صحابہ دو گروپ میں تقسیم ہو گئے، اور علماء نے اس مسئلے کا حل اس طریقے سے بتایا کہ اگر بچہ دنیا میں آنے کے بعد رویا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر بچہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے کسی بھی اعتبار سے زندہ ہو یا مردہ، ڈیلیوری ہوئی ہے 4 مہینے کے بعد ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو بچہ زندہ پیدا ہوا ہو مردہ پیدا ہوا ہو، اس کو کفن بھی دینی ہے اور غسل بھی دینی ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ علماء نے مسئلہ بتایا ہے، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دیا جاتا ہے، روح پھونک دیا جاتا ہے، اور وہ روح کون سی ہوتی ہے؟ فطرت اسلام کی روح پھونکی جاتی ہے۔ صحابہ کے اندر جو اختلاف ہوا اسی حدیث کے اندر ہے، لمبی حدیث ہے، میں نے ایک ٹکڑا آپ کو بتایا کہ صحابہ نے کہا کہ اگر باپ غیر مسلم ہو اور ماں مسلمان ہو تب بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یا باپ غیر مسلمان ہو ماں غیر مسلم ہو تب بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی نسبت مسلمان کی طرف ابھی بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے اور توحید ہی فطرت ہے۔ تو پھر شرک کیا ہے؟ شرک خلاف فطرت ہے، شرک خلاف فطرت، توحید کا اپوزٹ ہے، اور توحید تو اوپر سے آیا، شرک بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما واد كانت بدولة الجندل، واما سواع فكانت لهذيل، واما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند الصباح، ثم يعوق فكانت لحمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذو القلاء، أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم۔ یہ لمبی حدیث ہے، بخاری ہی کی ہے، حدیث نمبر 4920۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عمر تاریخ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم تک مورتی پوجا نہیں تھی۔ یہ جو مورتی پوجا کی ایجاد ہوئی ہے، کہا کہ آدم علیہ السلام سے دنیا بسی، آدمی پیدا ہوئے، لیکن قوم نوح کے آخری تک کوئی مورتی پوجا نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے قوم میں 5 بزرگ پیدا ہوئے، 5 اولیاء اللہ پیدا ہوئے جن سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے۔ عقیدت و محبت رکھنا غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں غلو کر جانا غلط بات ہے۔ لہذا اس میں 5 کیا؟ واد، سوا، نصر، یعوق، یغوث، یہ 5 بزرگ تھے۔ کہا کیا تھے یہ؟ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ فلما ہلکوا، جب ان کا انتقال ہو گیا، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان اس قوم کے پاس آیا۔ شیطان 2 ہی موقع پہ آتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ اور ایک غم کے موقع پر، اس لیے کہ آدمی یہ 2 موقع پر ہی لڑکھڑاتا ہے۔ شادی کا موقع کون سا؟ خوشی کا ہے نا۔ شیطان آگے کہتا ہے کہ لڑکی والے سے اتنا لے لو کہ دل کا سارا ارمان نکل جائے، اور غم کے موقع پہ بھی آ جاتا ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے جو 5 بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، اس غم کا علاج میرے پاس ہے۔ اس غم کا علاج ہے تمہارے پاس؟ کہاں کا کیا؟ تو کہا کہ انسبوا الی مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وسموها باسمائهم، کہا کہ تم ان کی جدائی سے غمگین ہو، ان کی مجلسوں میں ان کا اسٹیچو بنا لو، ان کی مورتی بنا کر رکھ دو۔
اس طریقے سے تم کو ان کی کمی کا احساس نہیں ہوگا اور تم اس کی یاد تازہ کر لیا کرو گے. ان لوگوں نے مورتی بنائی، فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، مورتی بنائی فلم تعبد، انہوں نے عبادت شروع نہیں کی، نظر و نیاز شروع نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ فلم حتی اذا ہلک اولئک، یہاں تک کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے یہ مورتیاں بنائی تھی، جنہوں نے یہ مورتیاں بنائی تھی یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ تنسخ العلم وعبدت، علم اٹھتا گیا اور مورتی کی عبادت شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بعض چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کہیں پہ کوئی پتھر رکھ دیتا، کچھ آدمی ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے آستھا کرتے، اپنے دھرم کے مطابق پکارتے، کچھ ہاتھ پھیلا دیتے، کچھ گھٹنوں پہ بل گر جاتے، کچھ پورے گر جاتے. تو یہ غلو عقیدت ہے. یہ کیا ہے؟ غلو عقیدت. جب ان لوگوں نے مورتیاں بنائی تو جنہوں نے بنائی ان کو تو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اس کے اندر بنانے بگاڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن علم اٹھتا گیا، شیطان دوبارہ آ کے ان لوگوں کو مورتی پوجا میں لگا دیا. شیطان تو ہی مرتبہ آیا اور پوری دنیا کو مورتی پوجا میں لگا دیا. ایک مرتبہ کب آیا؟ جب مورتی بنانے کی ضرورت تھی تو کہا کہ مورتی بنا دو. اور دوبارہ اس وقت آئے جب وہ لوگ انتقال کر گئے جو مورتی بنائی تھی، جنہوں نے آ کر کہا کہ میں اس زمانے کا آدمی ہوں جس زمانے میں ان مورتیوں کی بنیاد رکھی گئی تھی، لہذا تمہارے بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تمام کے تمام لوگوں کو عبادت میں لگا دیا. یہی بات کہہ رہے ہیں سارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، جو مورتی پوجا نوح علیہ السلام کے قوم میں تھی، بعد میں عرب کے اندر وہی مورتی پوجا کی ایجاد ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا توحید فطرت ہے اور شرک خلاف فطرت ہے، اور موحد اس فطرت سے جنگ کرتا ہے، اور جنگ کرنے کے بعد جس کی فطرت شرک پر غالب آ جائے وہ آدمی کامیاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، رواه مسلم، حدیث نمبر 136. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ شخص کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. تو جو پوری زندگی اس فطرت کے ساتھ جنگ کرتا رہے اور فطرت توحید کو برقرار رکھے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث من اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا قلبه او نفسه، رواه البخاری، حدیث نمبر 99. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہوگا جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا، آپ کی سفارش سے جنت میں داخل ہوگا، وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے گمان تھا، یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. مجھے یقین تھا. کیوں؟ لما رأيت من حرصك على الحديث، اس لیے کہ میں نے تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کا حرص دیکھا ہے، حرص پائی ہے. تمہارے اندر جستجو اور شدت ہوتی ہے کہ حدیث کو زیادہ سے زیادہ سیکھے، یعنی دینی علم سیکھنے کا جذبہ ہم نے تمہارے اندر پایا، اور مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا. پھر فرمایا کہ من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ خوش نصیب ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جس نے دل کی گہرائی سے اور نیت خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم کو اب تک کیا پتا چلا کہ توحید پر پیدا ہوتا ہے،
شرک بعد میں آیا. اگر موحد توحید پر پیدا ہونے کے بعد راہ مستقیم سے بھٹکا نہ ہو، ادھر ادھر گیا نہ ہو، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ سب جنت میں داخل ہوگا. آئیے آخر توحید ہے کیا؟ یہ توحید ہے یہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ توحید 4 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیز؟ 4. کیا کیا؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ. توحید فی الذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسانی صفت رکھنے والی ہستی نہ سمجھنا. جیسے یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ. عزیر علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے. اور نصرانیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. بعض لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں اللہ کا نور کا ٹکڑا، اللہ کا نور. تو یہ نصرانی یہود، اور جو اللہ کے نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتا ہو یہ مشرک فی الذات ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو ہم کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نور کے ٹکڑے سے پیدا ہوا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. تو جو شخص اس طریقے کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے وہ مشرک فی ذات ہے. اس کے اندر توحید فی ذات موجود نہیں ہے. اس کے بعد توحید صفات کیا ہے؟ توحید فی صفات ہے اثبات الصفات الکمالی للہ تعالی التي اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله، کہ اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے وہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ماننا. جیسے اللہ تعالیٰ حاجت روا مشکل کشا ہے. تمام کام بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بیٹا دینے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے. اسی طریقے سے دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. اب کوئی شخص یہ کہے کہ فلانے صاحب کے پاس جانے سے بھی بیٹا مل جاتا، فلانے کے پاس جانے سے بھی دعائیں قبول ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کے کچھ پیارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، تو کہا کہ توحید فی صفات اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا. پھر اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا. کوئی اللہ کے علاوہ اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، بگڑی بنانے پر کوئی قادر نہیں ہے. تو توحید فی صفات کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جن صفات سے جو اچھے اچھے نام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کرنا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ توحید ربوبیت. اور اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت سے الوہیت پر دلیل پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو کیا انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہے؟ آسمان بنایا؟ جواب نہیں. آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے آسمان بنایا؟ زمین بنائی؟ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے زمین بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی بات تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم معبود بنا رکھے ہو کیا انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہے؟ جواب نہیں. مخالف میں کوئی کھڑا نہیں ہے کہ ہم نے پپیتا بنایا ہے، ہم نے ناریل بنایا، ہم نے آسمان بنایا، ہم نے زمین بنائی. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ دعویٰ کیسے کرے گا؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے. اور خالق، مخلوق خالق نہیں ہو سکتا. جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ شخص معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود پیدا ہوا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جواب نہیں. کہا وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو خود وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے. وہ دوسرے کو کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دیا قرآن کریم کے اندر جو اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں
ان کو جو نظر و نیاز کی مٹھائی اور مرغ مسلم پیش کرتے ہو، کہا کہ اگر ان کے کھانے کی کوئی چیز مکھی لے کر اڑ جائے، لا یستنقذوہ من، تو وہ اس مکھی کو پکڑ کر اسے چھین نہیں سکتا. خود اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو بھگا سکتا ہے کیا؟ نہیں بھگا سکتا. ذوب الطالب والمطلوب، کہا کہ جو ان کو پکار رہا وہ بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی معذور. کمزور کو پکار رہا. اس کے بعد فرمایا کہ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہتے نہیں پاور ہے، طاقت ہے جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے، لیکن دکھتا نہیں ہے طاقت، لیکن وہ اندرونی طور پر کچھ کر سکتا، اس پر قادر ہے. جیسے کسی نے اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی بے حرمتی کی، وہ اندرونی طور پر اس کو کوئی سزا دے سکتا، ان کا کچھ کام بگاڑ سکتا، اس طریقے کی چیزیں کر سکتا ہے. تو کہا کیا؟ لا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہا کہ ان کو تو نہ موت کا اختیار ہے، نہ زندگی کا اختیار ہے، مارنے کا اختیار ہے اور نہ ہی اٹھانے کا اختیار ہے، بلکہ اس کو خود نہیں پتا کہ کب اس کو اٹھایا جانا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، پاور کہاں سے آئے گا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 ہے. تو توحید ربوبیہ یعنی یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان تمام چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اور اکیلا ماننا، اور توحید الوہیہ، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور بندہ یہ اقرار بھی کرتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور دونوں اللہ کی عبادت چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ گئے. جنات اس کام میں لگ گیا کہ آدمی کو بہکاؤ اور کسی کو غریب بنا دو اور کسی کو اس کے ذریعے مالدار بنا دو. آج لوگ جنات کا سہارا لے کے مال ہڑپ رہے ہیں، جھاڑ پھونک کی دکانیں کھول رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ارے جنات کو اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ لوگوں کو پریشان کرے. ان کا حساب و کتاب ہونا انسان کی طرح، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اور انسان سے کمزور بنا، انسان سے طاقتور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ جنات گھس جاتا جس گھر میں، اس گھر کے لوگوں کو پریشان کرتا، اگل بغل والے کو پریشان نہیں کرتا. ریزن یہ کہ وہاں کے لوگ ان سے ڈر گئے ہیں، اور جب کمزور کو کوئی طاقتور سمجھ لے تو پھر وہ آئے گی نئی نئی مصیبت کھڑا کرے گا. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت. یہ جو اے سی ہے اس کا کام اور مقصد کیا ہے؟ کولنگ کرنا. اگر وہ اپنا مقصد کھو دے، کولنگ کرنا بند کر دے، اس کو لگا کے رکھیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے نا بھنگار میں، دوسری لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو وہی بات کہی. سورہ محمد کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس روئے زمین کے مسلمان عبادت کرنے سے قاصر ہو جائے، باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو نہ پکارنا چھوڑ دے تو کیا کریں گے؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تم کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے اور تمہاری جگہ پہ ایک نئی قوم پیدا کریں گے، وہ قوم تمہارے طرح نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ قوم پھر تمہارے طرح نہیں ہوگی، وہ قوم کی صفت تمہارے طرح نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جگہ پہ دوسری نئی قوم، نئی مخلوق پیدا کر کے ان سے عبادت کا کام لے گا اور ہم کو صفِ ہستی سے، اس روئے زمین سے مٹا دے گا. تو یہ مطلب ہوا جس طریقے سے اے سی اگر اپنا تخلیق کا مقصد کھو دے، یہ پنکھا اگر اپنے تخلیق کا مقصد کھو دے تو پھر ہم اس کو اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، کچڑے میں اٹھا کے پھینک دیتے. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کہی کہ اگر انسان اپنی تخلیق کا مقصد کھو بیٹھے تو پھر ہم انسان کو اس صفِ ہستی پہ نہیں رکھتے، ان کو صفِ ہستی سے مٹا کر ان کی جگہ نئی قوم پیدا کرتے ہیں. اب آئیے آخر میں یہ دیکھ لیتے ہیں، کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو دیکھیے ایمان نام ہے 3 چیزوں کا. ایمان نام ہے 3 چیزوں کا: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان
عمل بالارکان، زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام تو قبول کر لیا ہوں، میرے اندر بہت سارا گناہ ہے، ان میں سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، بعد میں دوسرا پھر کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو کہا کیا کیا؟ بولے یہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک بات کہی کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ گئے من ہی من سوچتے رہے جھوٹ بولنا تو بہت آسان ہے، شراب چھوڑنے کے لیے بولتے تھوڑی مشکل ہوتی، چوری چھوڑنے کے لیے بولتے تو تھوڑی مشکل ہوتی، کہاں سے کماؤں گا کھاؤں گا، یہ اس طریقے کی چیزیں تو اللہ کے رسول نے بتائی نہیں، کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے۔ رات کے اندھیرے میں گئے چوری کرنے کے لیے، چوری کرنے سے پہلے یاد آ گیا اللہ کے رسول پوچھیں گے چوری کیے تھے، جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ وعدہ کیا ہے، اور اگر بول دیا کہ چوری کیا ہوں تو ہاتھ کٹ جائے گا، لوٹ گئے۔ دو ایک دن کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول بہت اچھا۔ بولے زندگی کیسی چل رہی ہے؟ بولا اللہ کے رسول ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کوئی گناہ ہونے کا۔ جھوٹ تمام برائیوں کا جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، کلمے کو دل سے تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کر لیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم عبادت کریں گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور طریقہ کون سا چلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، سورہ محمد آیت نمبر 19، سورہ محمد آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیجئے، سیکھ لیجئے، جان لیجئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کریں۔ اور کیا کہا کہ ہم کو وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، دل تو چاہتا ہے لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، بہت بزی رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، کہ تم عارضی طور پر ڈپٹی کے لیے صبح سے شام تک 8 گھنٹہ رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کتنا بزی رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم، اور مستقل جو گھر پہ سوئے رہتے ہو یا کام کرتے رہتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ کیا کہا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو، جان لو، اس کے بعد استغفار کرو، اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہانہ لے کے مت آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عارضی ٹھکانہ جہاں تم 1 مہینہ 2 سال یا پھر 1 ہفتہ کے لیے جاتے ہو وہ بھی ٹھکانہ جانتا ہے، اور جہاں مستقل طور پر رہتے ہو اس ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب آئیے کہ کسی کا کلمے پر اقرار ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا لیکن عمل نہیں کرتا، تو کیا وہ سب جنت میں جائے گا؟ ہم لوگوں نے تو یہی پال لیا ہے اپنے ذہن کے اندر بات، جو شخص مسلمان ہو کے پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں وہ تو جنت میں جائے گا ہی، بھلے وہ کندن بننے کے بعد جہنم میں تپنے کے بعد جائے لیکن جائے گا۔ تو آئیے وہ تپنے کے بعد کیا حال ہونے والا ہے۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل توضع اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، رواه مسلم، حدیث نمبر 213۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکی عذاب، سب سے کم تر عذاب جس شخص کو دی جائے گی وہ عذاب کیا؟ کہا کہ وہ عذاب ان کے پیر میں آگ کا تو انگارہ رکھا جائے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کے جوتے پہنانے کی وجہ سے اثر کیا ہوگی؟ کہا کہ یا غلیب انہما دماغہ، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ شخص کیا تصور کرے گا؟ مانو جو میں ہی ہوں، مجھے سب سے خطرناک عذاب دی جا رہی ہے، جبکہ یہ جہنم کی سب سے ہلکی عذاب ہے، یہ جہنم کی سب سے ہلکی عذاب ہے۔ بعض کتابوں میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو دل سے جانتے تھے کہ میرا بھتیجا جو دعوت کا پرچار کر رہا ہے یہ تو بہت اچھی دعوت ہے، دل پہ یقین تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، تو ان کی نجات نہیں ہوگی، کہیں بھی اس کے نجات کے بارے میں ذکر نہیں آیا۔ لہذا اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ عذاب ابو طالب کو ہوگی، لیکن بعض علماء قیاس کرتے ہیں کہ اگر
اس امت کے اندر کافروں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہمدرد اور اسلام کا مدد کرنے والا مدد گزار کوئی رہا ہے تو وہ کون رہا ہے؟ ابو طالب رہا ہے. لیکن قریش کے دین پر اس کی وفات ہوئی. اگر سب سے ہلکی عذاب دی جائے گی تو انہیں دی جائے گی. بتانے کا مقصد استدلال سے بھی یہ کرنی ہے دل کی گہرائی سے کلمے کا یقین ہو اور عمل نہ کیا ہو تو وہ سب جنت میں داخل نہیں ہوگا، نجات ممکن نہیں ہے. اور ایک شخص نے کلمے پر عمل کیا لیکن زبان سے دل سے تصدیق نہیں کی، یعنی دل کے اندر، اس حدیث میں تو یہ بتایا گیا کہ دل میں یقین تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. اب آئیے کہ زبان سے اقرار کیا اور عمل بھی کیا لیکن تصدیق بالجنان نہیں تھی، دل کے اندر پختہ یقین اور اعتماد نہیں تھا، تو کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ جواب نہیں جائے گا. دلیل کیا ہے؟ علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فلما توفی عبداللہ بن ابی بن سلول جاء ابنہ عبداللہ بن عبداللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کیا کہنے لگا؟ کہنے لگے فسألہ، آپ سے گزارش کی، ان یعطیہ قمیصہ ان یکفن فیہ اباہ، کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مجھے اپنا قمیص، اپنا جبہ، اپنا کپڑا دے دیجئے تاکہ میں اس کپڑے سے اپنے والد کو کفن دے دوں. پرانے کپڑے کا کفن دیا جا سکتا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا کپڑا دے دیں تاکہ میں اس کپڑے سے، اس قمیص سے میرے والد کو کفن دے دوں. فَعَطَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص دے دی. اس کے بعد فَسَعْلُهُ أَن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، دوسری گزارش یہ کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے والد کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. فَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے. لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، تاکہ اس پر نماز جنازہ پڑھائے. فَقَامَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہوئے. فَأَخَذَ صَوْبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا کپڑا پکڑ کر کہا اَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَن تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، یہ اللہ کے رسول کیا آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس کی نماز جنازہ پڑھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرنی اللہ قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا ہے اے نبی، اگر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں 70 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں. یہ عمر، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ کی قید لگائی ہے، لہذا سأزید علی 70، میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا. دیکھیے نبی اور رحمہ اسی کو کہتے ہیں، کتنا رحمت اور شفقت ہے. ایسے شخص کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جس کی نماز جنازہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 70 مرتبہ بھی آپ اس کی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کر دی اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ نبی آج کے بعد جب بھی اس طریقے کے لوگوں کی انتقال ہو جائیں تو کبھی بھی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کے قبروں پر کبھی زیارت کے لیے کھڑے ہوں. قال انه منافق، اس لیے کہ وہ شخص کیا تھا؟ منافق تھا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے 84 ہے اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 2400 2400. اس حدیث میں آپ کو کیا پتا چلا کہ منافق شخص جو اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تمام معاملات کرتا تھا، لیکن دل کے اندر پختہ یقین
نہیں تھا تو وہ شخص کہاں جائے گا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق کے لیے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جگہ ہے، سب سے خطرناک اور سب سے خطرناک جگہ پہ ان کا ٹھکانہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر غلطی کر گئے اور اس کے دل کے اندر اعتماد نہیں ہے یہ راستہ صحیح یا یہ راستہ صحیح، وہ بالکل اپنے آپ کو اعتماد کے ساتھ ایک جگہ پہ نہیں جمع پا رہا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کے اندر دل میں کشمکش ہو، یہ کام جو کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا یا گڑبڑ یا کیا، تو وہ شخص کے لیے بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ لگایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، کہا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لو، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لیا اور مرتے دم تک اس کی حفاظت کی، دخل الجنہ، وہ شخص کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہو کے پیدا ہوتا، یہ توحید فطرت ہے، اور شرک خلاف فطرت جو باہر سے آئی ہوئی چیز، اور موحد یہ اپنی فطرت کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور جس نے اپنی فطرت کو، اصل فطرت کو بچا لیا، فطرت توحید کو، اور فطرت توحید پر جس کی موت آئی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ کل جو ہمارے ساتھ آج نہیں ہے، یا اللہ ان کی قبر میں کوئی عذاب ہو رہا تو ان کی قبر کے عذاب کو دور کر دے، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس اعلیٰ سے مقام تعمیر فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی